بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ TV 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، اس وقت پاکستان میں ایک آرڈیننس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس میں عمل بھی تقریباً شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، اس آرڈیننس کے ذریعے پاکستان میں ایک قسم کا سول مارشل لا ہے۔ باب اختیار پیچھے بیٹھ کر پتنگ بازی کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے خان صاحب کی تنابیں کھینچتے ہیں، خان صاحب ویسا ہی ری ایکٹ کرتے ہیں، اور اسی میں بہتری ہے۔ اور باب اختیار تو شروع سے ہی کامیاب و کامران ہیں، چاہے وہ پاکستان میں قائد اعظم کی موت ہو، چاہے اب تک نواز شریف کی عزت کو دنیا میں رول کر سامنے رکھا گیا، کیونکہ بھٹو نے بھی کمانڈر چیف صدر پاکستان یوباں کی مخالفت کی، اور عمران خان نواز شریف نے بھی مشرف کے اوپر بغاوت کا ایسا مقدمہ درج کرایا، اور وہ دن آج کا دین و دنیا میں نواز شریف کی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دوستو، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، میں دن پھیر پھیر کر آتا ہوں۔ دوستو، اس آرڈیننس کے دائرہ دار میں ابلاغ کے سارے ذرائع، پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی بھی فیس بک یا کسی یوٹیوب یا کسی اور پلیٹ فارم پر پوسٹ لگائے گا یا کوئی بلڈ لگائے گا تو یہ آرڈیننس اس کا بھی احتساب کر سکے گا۔ جیسے ہی اب ایک دن پہلے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ کسی دوست نے عمران خان کے خلاف کوئی پوسٹ فٹ کی، اور ساتھ ہی اس آرڈیننس کے تحت پہلا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ دوستو، پہلے اس میں 3 سال کی سزا تھی۔ دوستو، اب انہوں نے 3 سال سے لے کر عمر قید تک سزا بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو باب اختیار کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، ان میں خود تو گیٹس نہیں ہوتے کوئی ڈیلیور کر سکیں، مگر پھر جب ان کی مقبولیت انتہائی پستی میں جائے تو پھر یہ ایسے ہی آرڈیننس کے ذریعے قانون بنا کے ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ دوستو، اس سلسلے میں ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ اس کو میڈیا، وکلاء اور انسانی حقوق کے تعلق رکھنے والی تمام تنظیموں نے اس کو مسلط کر دیا، اور اس کو ایک سیاہ قانون اور میڈیا اور ملک پر مارشل لا کا تسلط قرار دیا۔ دوستو، سننے میں آیا ہے جلدی سیاسی پارٹیاں اس مشترکہ جدوجہد کا حصہ بنیں گی، اور یوں یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آرٹیکل 19 اور پاکستان کے آرٹیکل 19 کی ہی خلاف ورزی ہے۔ اس آرڈیننس نے یہاں عام آدمی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، بلکہ ایک ایسا میڈیا ٹریبونل تشکیل دیا گیا ہے جو نہ صرف 3 سال تک سزا اور 2.5 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی نافذ کر سکے گا، بلکہ اس کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹس کو بھی اپیل سننے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دوستو، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ جو اپنے آپ کو خان اعظم کہلاتا ہے اور اپنے آپ کو کنگ کہلاتا ہے اور ورلڈ کپ کا چیمپئن سوچتا ہے، مگر یہ اندر سے اتنا ڈرپوک ہے، اور اپنے خلاف کوئی بھی اسٹیٹس لگانے پہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ یہ سب لوگ اس نیازی خاندان کو دلیر و سمجھتے رہیں،
مگر اب اس آرڈیننس سے یہ سامنے آیا یہ باتوں کے شعر ہیں جو گرجتے نہیں، مگر اب دیکھتے ہیں اس آرڈیننس کے ذریعے یہ عمران خان کتنی دیر زندہ رہ سکے گا یا ارباب اختیار رہ سکیں گے۔ اور ایک آدمی کو اس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف بھی صرف ایک اپیل کا حق ملے گا جو سپریم کورٹ میں ہو سکے گی۔ یوں مبصرین یہ باتیں کہتے حق بجانب ہے۔ یہ آرڈیننس نو عباداتی دور کا ایک ہتھیار ہے اور جو اس کا چیئرمین ہو جو وفاقی حکومت کا اپنا مقرر کردہ گریڈ 21 یا 20 کا ہوگا اس کو بنایا جائے گا۔ اور اس طرح دراصل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات میں ویسے ہی اختیارات ہوں گے جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں میڈیا کے خلاف ہوتے تھے۔ یہ دائرہ ایسے مواد کو شائع کرنے یا نشر کرنے کے خلاف بھی کارروائی کر سکے گا جو نظریہ پاکستان اور قومی سلامتی یا کسی فوج یا پرائم منسٹر کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف یا فاشی پھیلانے کا مرتب ہوگا اس کو فوری طور پر اس کا لائسنس ریجیکٹ کیا جائے گا۔ دوستو، تحریک انصاف کی حکومت اپنے قیام سے لے کر اب میڈیا بحرانوں کو اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کی پالیسیوں پر کاربند ہے، لیکن اس کے خلاف پاکستان میں تمام صحافی وکلاء انسانی حقوق کی تنظیموں نے 17 جون کو ایک قومی کنونشن کے اسلام آباد میں انعقاد کا اعلان کیا۔ دیکھتے ہیں یہ بزدل حکومت یا اس کو میں تو دلیری کہتا ہوں، یہ بابرشیر سیاسی جماعتوں کا اجتماع ہونے دے گا یا نہ دے گا تاکہ یہ ایک مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر سکیں۔ دوستو، چاہے جتنی بھی یاد آپ کو رہے کہ آزاد میڈیا کے بغیر سیاسی شعور و جمہوری ارتقاء کسی بھی سماج میں ناممکن ہے۔ دوستو، یہ وہ صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈگری لی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد پاکستان میں آئے، اور ہم بھی ان سے درخواست کرتے ہیں ادارہ اس آرڈیننس کو ختم کریں یا سول سوسائٹی وکلاء اور میڈیا مالکان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کو راضی کر کے رکھیں، نہیں تو خود ذہن میں رکھیں نہ ذوالفقار علی بھٹو رہا، نہ جنرل ضیاء رہا، نہ مشرف رہا، نواز فیملی نواز شریف رہی، نہ دوستو ان کو یہ بھی ایک تنبیہ ہے، یہ حضرت پیر صاحبہ کے اوپر ان کے چلوں کے اوپر یہ ریئیکٹ دکھا رہے ہیں، یہ بھی وقت گزر جائے گا، پیر صاحبہ کا بھی وقت گزر جائے گا جب آنے والی نسلوں میں آپ کی تاریخ بیان لکھی جائے گی، اس میں آپ لکھا جائے گا پاکستان کا ایک وزیر اعظم ظاہری طور پر بڑکے مارتا مگر اندرونی اور نفسیاتی طور پر ایک ڈرپوک آدمی تھا، اور ڈرپوک آدمی نے پاکستان کی سرزمین کو بہت دکھ پہنچائے۔ یہ آپ کا فیصلہ تاریخ کرے گی، آپ بزدل تھے یا دلیر۔ مجھے بھی شک ہے جب یہ پروگرام سنیں گے یا آپ کا کوئی ٹائیگر سنے گا وہ بھی مجھ پر مقدمہ درج کرانے کی کوشش کرے گا، مگر نہیں، میں آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج ایک آرڈیننس کے سلسلے میں نہیں